سوچ ہے ہمارے لوگوں کہ نہیں بس تنقید کریں گے، الزام لگائیں گے. ارے بھائی آپ اپنا کام کرو. کیا ایک ایم ایل اے کا کام ہے اسکول چلانا، اسکول بنانا؟ ایم ایل اے کہیں کے لیے؟ ایم ایل اے سرکاری کام کرانے کے لیے. ایم ایل اے کا کام سرکاری مدارس کے لیے نمائندگی کرنا ہے. ایم ایل اے کا کام لائٹ، موری یا ڈرینیج یا پانی یا روڈ کا انتظام کرنا. ایم ایل اے کا کام بلدی برقی آبرسانی و تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کرنا. ایم ایل اے کا کام اپنی جیب سے اسکول بنا کے پڑھانا نہیں ہے. لیکن اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس تفصیلات رہیں کہ میں کس کو پڑھا رہا ہوں. اگر میرے پاس تفصیل نہیں ہے، کل کے دن کوئی آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کتنے بچے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، کدھر کے ہیں، کس کے ہیں، تو میں کیا بولوں؟ یہ بات کو سمجھنا چاہیے آپ کو. اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 44 نشستیں آج پر ہو رہی ہیں. 105 نشستیں ہیں. 4 سے 5 دن ابھی اور ہم اگر کوئی درخواست گزار ووٹر آئی ڈی کے ساتھ، آدھار کارڈ کے ساتھ اور پھر اپنے لائٹ کا بل یا پانی کا بل مکان مالک کے ساتھ اگر لیٹر لے کر آتا ہے اور مجھ سے رجوع ہوتا ہے تو میں ضرور اس پر غور کروں گا. میں ضرور اس پہ غور کروں. اب آپ بولیں گے کہ اکبر صاحب آپ کو کہاں ڈھونڈنا؟ غرض آپ کا ہے، غرض آپ کا ہے، ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری. کہاں رہوں گا، کدھر رہوں گا، میں خود نہیں بول سکتا ہوں، مگر آپ کو ڈھونڈنا ہے. غرض آپ کا ہے، کام آپ کا ہے، ڈھونڈنا آپ کا ہے. اب آپ کے گھر پر دستک دے کر تو میں پڑھا نہیں سکتا. لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ مجھے آ کے بولتے ہیں اکبر صاحب داخلہ دیجیے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نشمن نگر میں نشستیں پوری ہو گئی ہے، آپ یہ جمال کالونی کے اسکول میں پڑھا لیجیے. تو بولتے ہیں مجھے نہیں اکبر صاحب وہ بہت دور ہونا. آپ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کیا ہے؟ دیوار چین کو بھی اگر پان کے جانا پڑے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں اکبر صاحب وہ دور ہوتا، خرید کر دو. کیا کہے لیے بتائیے؟ ارے آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو جہاں بھی ہے نشست وہاں پہ جائیے، پڑھائیے. نہیں یہی چھونا وہی ہونا. اب حد یہ ہو گئی ہے کہ دعا کرو بولتا ہوں میں. وہ صاحب کو میں نے کہا اچھی بات ہے بابا دعا کرو. جمال کالونی کیوں دعا کرو کہ اللہ اکبر صاحب کو ایسی استطاعت دے کہ آپ کے گھر پہ بھیج کے پڑھاتا ہوں اب اس ٹیچر کو. یہ باقی رہ گیا ہے. غور کرو کیا قوم، اگر یہ قوم کی اگر یہ سوچ ہے تو یہ قوم آگے کہاں سے بڑھے گی؟ یہ قوم ترقی کہاں سے کرے گی؟ یہ قوم مقابلہ کہاں سے کرے گی؟ ارے قیادت تو کوشش کر رہی ہے قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی، لیکن اگر عوام ہی اپنے مستقبل کو سنوارنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو میں کیا، میری حیثیت کیا؟ اللہ بھی کچھ نہیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کا. خدا را سمجھو، صرف چیخنا چلانا نا انصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا. ارے بابا، ارے جو کر رہا ہے تو آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہ بھی تو غور کرو. افسوس ہوتا ہے کہ اور دیکھتا ہوں داخلے کے لیے پریشان رہتی ہے تو ماں ہی رہتی ہے. میرا سوال ہے کہ باپ کو فکر کیوں نہیں ہے اولاد کی تعلیم کی؟ افسوس ہے ایسے باپ پر جو اولاد کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا. صرف برقع پہنی ہماری بچی، ہماری بہن گھومتی ہے پھرتی ہے، اکبر صاحب دے دو، اکبر صاحب دے دو، داخلہ اکبر صاحب دے دو.
बाप कहाँ है तो पता ही नहीं है। अकबर साहब दाखिला देंगे, माँ और बाप मिलकर आएंगे तो दूंगा, सिर्फ माँ आई तो नहीं दूंगा, सिर्फ बाप आया तो नहीं। साफ कह रहा है। अरे साल में एक दिन आप क्या कुछ तकलीफ नहीं उड़ा सकते? 15 दिन या 1 महीना तकलीफ नहीं उड़ा सकते? एक वक्त अगर नर्सरी में दाखिला मिल जाए, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, कितने साल? 13 साल। 13 साल मैं पढ़ाऊंगा। 13 दिन आप जिद्दोजहद नहीं कर सकते बच्चे के दाखिले के लिए। आप और करो। और 13 साल में कितने पैसे बच रहे हैं आपके? क्या उसका अंदाजा है? क्या फीस है छोटे स्कूल में? कितनी है सालाना? सालाना छोटे से छोटे स्कूल में कम से कम 5,000 रुपये तो है सालाना। 5,000। 13 साल के कितने हो गए? कितने हुए 13 साल के? अगर 500 रुपये से भी पकड़े तो 65,000 रुपये एक बच्चे पे होते हैं 13 वर्ष में। आप बताओ ये स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मालूम आपको? आज इस वक्त 1,120 बच्चे ज़ैर तालीम हैं इस स्कूल में, इस इमारत में। तो एक बच्चे पे अगर 65,000 अगर ले लिए तो 1,000 बच्चों के कितने हुए? कितने? 7 करोड़। कितने? 7 करोड़ 15 लाख। 7 करोड़ 15 लाख सिर्फ ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पर मैं खर्च रहा हूं। यहां पढ़ने वाले बच्चों के पैसे बच रहे हैं। गौर करो आप, गौर करो। क्या कोई कर रहा है? क्या कोई ऐसा काम कर रहा है? बताओ। फूल न लेकर आ जाओ मेरे सामने। सिर्फ ये एक स्कूल नहीं है, 11 स्कूल है ऐसे, 11। और जब मेरे पूरे स्कूल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल निशिस्तें जितने हैं पूरे फुल हो जाएंगे, तो सालाना 35,000 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ेंगे और फ्री पढ़े। अरे गौर करो आप। अरे एक आदमी काम करना चाहता है और काम कर रहा है, लेकिन हमारी कौम की दिलचस्पी का आलम क्या है? एक वक्त दरखास्त बोलाए नहीं आए, दूसरी वक्त बोलाए नहीं आए, तीसरी वक्त बोलाए नहीं आए, और आज जो तकरीब रख रहे हैं तो सिर्फ 44 बच्चे नर्सरी में, LKG में 81, UKG में 17। आप बताइए कौम का हाल कैसे अच्छा हो? अरे हमारे पास हमारे स्कूल में तालीम का मयार बहुत अच्छा है। निन्यानवे के इंतखाबात में मैंने वादा किया था एक स्कूल बनाऊं, लेकिन आज 11 स्कूल से ज्यादा इमारत। ये एक स्कूल 2004 में शुरू हुआ, 17 साल मुकम्मल हो गए ये स्कूल चलते हुए, 18वां साल है। और आपको सुन के हैरत होगी कि ये नशेवर नगर के स्कूल से हमारे पास से अब तक 15 इंजीनियर्स निकले। ये स्कूल 15 इंजीनियर, 9 MBA MCA ग्रेजुएट्स हमारे पास से निकले हैं। तो 33 नर्सिंग में हमारे पास अगर यहाँ के बच्चे गए हैं तो वो हैं 12, MLT में गए 9, पॉलिटेक्निक में 5,
اور پھر ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے آج ان میں سے 4 ٹیچر ہیں. یہ میں پہلے بیچ کی بات، فرسٹ بیچ. دوسرا بیچ بی کام 15، بی اے 15، بی ایس سی بی ایڈ سی 14، نرسنگ میں 9، ایم ایل ٹی میں 8، پالی ٹیکنک میں 7 اور 9 بچیوں کی شادیاں. چوتھے بیچ میں جو 10th نکلا ہمارا چوتھا بیچ، اس میں سے ایم پی سی میں 12 گئے ہیں اور 5واں بیچ جو نکلا اس میں ایم پی سی میں 20 گئے ہیں. چوتھے بیچ بائی پی سی میں 10 اور پھر 5ویں بیچ میں 15 بائی پی سی میں، سی ای سی میں 8 اور 13 اور پھر ایم ای سی میں 4 اور 9، نرسنگ میں 9 اور 10، ایم ایل ٹی میں 12 اور 6، پالی ٹیکنک میں 18 اور 4 اور پھر 9 لڑکیاں اور 2 لڑکیوں کی اور شادیاں. ارے آپ غور کریے کہ ہم آج ایک کوشش کر رہے ہیں تعلیمی انقلاب لانے کی. اور اس چیز کو یاد رکھو، زندگی میں صرف جذباتی تقریر، جذباتی نعرے یا جذباتی باتوں سے ہمارا مستقبل سنورنے والا نہیں ہے. عملی کام سے ہوگا. اور عمل کیا ہے؟ صرف تعلیم، علم سے. علم حاصل کرو، اپنے مستقبل کو سنوارو، اندھیروں کو نکالو، نئے اجالوں میں آؤ. جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو علم کو حاصل کرنا. میں جتنی بھی میری سیاسی انتخابی زندگی ہے، سیاسی زندگی تو بہت لمبی ہے، لیکن انتخابی سیاست 25 سال کی میری جو بھی ہے، یا 35 یا 40 سال کی جتنی بھی میری سیاسی زندگی ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ سیاسی زندگی میں ایک چیز میں نے سمجھا ہے، وہ سمجھا ہے کہ اپنی غربت کا خاتمہ، اپنی جہالت کا خاتمہ، ناانصافی کا خاتمہ، اور ساری چیزیں جس کی ہم کو شکایت ہے، ان شکایتوں کو اگر دور کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک چیز سے کر سکتے ہیں، وہ ہے علم، وہ ہے علم، وہ ہے علم. اور صرف علم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کریں. خدا را اس بات کو سمجھ، خدا را ہمارے پاس صرف یہ بچوں کی تعلیم کا نہیں ہے، تعلیم بالغاں کا بھی پروگرام. ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ ہے، جو بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو لڑکیاں نہیں پڑھی، کمپیوٹر کا کورس، مہندی ڈیزائننگ کا ہے، بیوٹیشن کا ہے، اسپوکن انگلش کا ہے اور کئی ووکیشنل ٹریننگ ہے. خدا را یہ چیزیں حاصل کرو. آج ہمارے بچے یا تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. ارے نہیں پڑھ رہے تو نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن ہے، آپ سول ڈرافٹمین شپ کر سکتے ہیں، الیکٹریشین کا کورس کر سکتے ہیں، پلمبنگ کا کورس کر سکتے ہیں، آپ کارپینٹری کا کورس کر سکتے ہیں، موبائل ریپیئرنگ کا کورس کر سکتے ہیں، اے سی ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، آپ ڈائلیسس ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، ایم آر آئی ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، سی ٹی اسکین ٹیکنیشین بن سکتے ہیں. ارے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پر شرط یہ کہ کرنا چاہیے تو. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں چاہیں گے، شام ہوتے ہی چبوترے پہ بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے، ٹھیٹھی ٹھاٹا، آنے جانے والے کو چھیڑیں گے، چیخیں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کے دستے کے نواز ہوں گے اور ہمارے اوپر تنقید کریں گے. ارے میرے بھائی، خدا کے لیے سمجھو، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. آج کئی لوگ اکبر الدین اویسی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، کرو، مجھے پرواہ نہیں، مگر میں یہ کہوں گا مجھ پہ تنقید کرنا ہے تو ایک ایسی عمارت بناؤ، 1000 بچوں کو کم از کم پڑھاؤ، 1000 کم از کم 1000 بچوں کو پڑھاؤ. اس کے بعد مجھے جی بھر کے، منہ بھر کے، دل بھر کے گالی دو، میں شکوہ نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں. کریں گے تو خود کچھ بھی نہیں، لیکن باتیں بڑے کریں گے.
اکبر الدین اویسی دھوکے باز لیڈر نہیں ہے، دکھاوا کرنے والا لیڈر نہیں ہے، بلکہ کام کرتا ہے اور کام اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ کام یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ ارے آج میرے دل کی تڑپ کو کوئی سمجھے کہ کتنا دل میں تڑپ ہے کہ 105 نشستیں ہیں، صرف 44 درخواستیں آئی ہیں۔ غور کرو، خدا کا سمجھو ان باتوں کو۔ آج اگر ہم اپنے مستقبل کو خود اگر سنوارنا نہیں چاہتے، بدلنا نہیں چاہتے، تو پھر کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ ارے آج یہ موقع انشاءاللہ آئندہ سال سے جونیئر کالج بھی ہمارا شروع ہوگا، اس کے بعد 1 سال 2 سال میں ڈگری کالج بھی شروع ہوگا۔ ارے آج کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے۔ ٹیچریں کیا فری پڑھاتی ہیں؟ ہزاروں لاکھوں روپیہ جاتا ہے مہینے میں صرف جو تنخواہیں ہیں 50 لاکھ کے قریب ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں میں ٹیچروں کی۔ 50 لاکھ، ارے یہی 50 لاکھ میں اپنی جان سے خرچ سکتا تھا، یہی 50 لاکھ میں اچھی گاڑی میں گھوم سکتا ہوں، محل بنا سکتا ہوں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتا ہوں۔ آسان ہے؟ 50 لاکھ کیا کوئی آسان ہے؟ ارے آج اس مجمع میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کے بول دے کہ اکبر الدین اویسی نے اس کا 1 پیسہ کھایا ہے یا اس کو لوٹا ہے یا اس کی زمین بیچ کر کھایا ہے، تو گمنامی کی زندگی گزار لوں گا، زندگی سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کروں۔ بےمانی نہیں کی کبھی، ایک ایک پیسہ جوڑ کر یہ عمارتوں کو بڑھاتا ہوں، ایک ایک پیسہ جوڑ کر یہ اسکولوں کو چلاتا ہوں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ خدا را سمجھو، اپنے ہمدردوں کو پہچانو، اپنے محسنوں کو پہچانو اور دھوکے بازوں کو بھی پہچانو۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کرتے کیا ہے؟ قوم کے نام پر بڑی بڑی خطبات دیتے ہیں لیکن قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں میرا سوال۔ لیکن آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ بھی بتانا چاہوں گا، کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ اسکول ہے تو یہ مجلس کے اسکول میں نہیں، مجلس اتحاد المسلمین دواخانے چلاتے ہیں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج چلاتے ہیں۔ یہ اسکول مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں، یہ اسکول میرے اپنے ہیں جس کو میں خود چلاتا ہوں، جماعت کی کوئی مدد نہیں ہے اس میں۔ یہ اسکول اپنی جیب سے چلاتا ہوں، اپنی جیب سے بنایا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا وجود، میری شناخت، میری پہچان جو کچھ بھی ہے وہ مجلس سے ہے۔ میری پہچان سب کچھ مجلس سے ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس آج ہے یہ بنانے کے لیے یہ جماعت کا تو فیل ہے، میرے والد کی دعائیں، ان کے جوتیوں کا تو فیل ہے سالار ملت کا کہ آج میں اس قابل بنا کہ یہ اسکول بنا کر اس کو چلا سکوں۔ جماعت کا تو فیل ہے لیکن یہ کام میں اپنے سے کر رہا ہوں۔ اپنے سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں، اور میں قرضدار ہوں یہاں بیٹھی کئی ماں اور بہنوں کی دعاؤں کا، جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ اگر دعائیں نہیں ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ کوئی 2-2 3-3 گولیاں، چاقوؤں کے بے شمار زخم، تلواروں کے زخم، گردوں کے خراب گولی لگنے کے بعد، انتڑیوں کے پھٹنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا، لیکن میں زندہ ہوں تو دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ دعاؤں کا حل جو مجھ پر ہے اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان تعلیمی اداروں میں تعلیم مہیا کر۔ خدا را ہمارے اسکول اب سخت ہونے والے، اب جس کو بھی ہم داخلہ دے رہے ہیں، ایک دن بھی اگر آپ کا بچہ نہیں آیا
تو آپ وجہ بتانا دوسرے دن لا کے چھوڑتے وقت کہ کیوں نہیں آیا. نہیں، اگر لیٹر نہیں لائیں گے، وجہ نہیں بتائیں گے تو ہم داخلہ نہیں دیں گے. 90% سے کم اگر اٹینڈنس ہوگی تو ہم نکال دیں گے. صاف کہہ رہا ہوں میں، 90%. بچے پڑھنا اچھا، کامیاب ہونا. ہم یہاں پر آنے کے بعد گھر میں آپ بیٹھا کے نہیں پڑھا سکتے تو بھی بچے کو پڑھو بولنا، یہ آپ کا کام نہیں. ہم اسکول میں داخلہ دلا دیے، اکبر صاحب کا ٹیچروں کا کام ہے تو نہیں ہوتا. سمجھو میری بات کو، جب تک ماں باپ دلچسپی نہیں لیں گے اولاد قابل نہیں نکل سکتی، نیک نہیں نکل سکتی. خدا را سمجھو، جتنی ذمہ داری ہماری ہے، جتنی ذمہ داری اسکول کی ہے، جتنی ذمہ داری ٹیچرز کی ہے، اتنی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے. ماں باپ اگر وقت نہیں دیں گے اولاد کو تو اولاد کیسے ہوگی؟ اٹینڈنس برابر ہونا، اچھا پڑھنا نہیں تو ہم ایک اب آئے ہیں کئی لوگ بچے ہمارے پاس 2-3 مہینے نہیں آئے، 3 مہینے نہیں آئے، اور اب آئے بول رہے نہیں اکبر صاحب وہ 3 مہینے نہیں آئے تھے، وہ بیمار تھے، اب پھر آتے داخلہ دے دو. 3 مہینے کوئی بیمار رہ سکتا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے، کیا مذاق ہے؟ دل لگی ہے؟ کوئی چمن نہیں ہے کہ جب چاہے جب ٹائم سے آ جائیں گے، جب چاہے جب چلے جائیں گے. پابندی سے آنا. اگر پابندی سے نہیں آئیں گے تو ہم اپنے اسکول میں ویسے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. ہم ان کے داخلوں کو منسوخ کرتے ہوئے اسکول سے نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جب ہم تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کو آنا ہوگا. اگر نہیں آئیں گے تو کیسا ہوگا؟ ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ ایک بچے کے پیچھے ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ دلچسپی نہیں لیں گے تو نہیں ہوگا. تو میں آپ تمام سے یہی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجیے. اور آج ہم پورے ناموں کا اعلان کریں گے. ابھی جو بھی داخلے ہوئے، بیچ میں کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا چاہتا ہے تو نہیں سنوں گا. میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، پہلے اپنا کام کروں، اپنا کام پہلے کروں گا، اس کے بعد سنیں گے. ہم ہمارے پیرنٹس جو ہے اس کا لگا تو دیے تھے ہم اسکولوں پہ. اب ہم ہمارے نصیر ریاض صاحب پوری فہرست نرسری LKG UKG کی پڑھ دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ہے جو ایڈمیشن چاہتے ہیں، جن کے پاس تو کچھ ہے، تو آئیے مجھ سے رجوع ہوئیے. میں ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر نشستیں ہیں تو اس پہ غور کروں. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ. نرسری کے لیے مریم فاطمہ SK سلیم، ماہین فاطمہ